میں ہوں مریم فیصل امین اور آؤ بات کریں کے ساتھ آج ہمارے پاس بہت خاص مہمان ہیں جو کہ آپ کو انسپائر کرنے والے ہیں. آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے اور انٹرویو ہے ایکسکلوسیو سی ڈاکٹر فرح باری کے ساتھ. یہ ہیڈ کر رہی ہیں شیخ سعید کیمپس کو, انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کو, اور یہ گائنوکالوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بتائیں گی کہ انڈس ہاسپٹل کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی شروع کرنے کی. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان کی بیٹر ہاف بھی ہیں. سو آج ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کو اپنا تعارف بھی دیں گی اور ہاسپٹل کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گی. تو ڈاکٹر فرح باری, آپ کی طرف یہ بتائیے کہ ہاسپٹل کس طرح سے, کیوں آپ کو لگا کہ اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے, کب یہ شروع ہوا, اور اس کے کیا اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ وعلیکم مریم مجھے السلام. انوائٹ کرنے کا. بالکل آپ نے صحیح کہا, انڈس ہاسپٹل کی سٹوری بہت انسپائرنگ سٹوری ہے میرے لیے نہیں, سب کے لیے. انڈس سٹارٹ ہوا 2007 میں, 2007 میں, اور یہ ایک خواب تھا جو کہ ڈاکٹر باری اور ان کے دوستوں نے 1986 میں دیکھا تھا. وہ اس وقت میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے تھے, اور بم بلاسٹ ہوا, ایمرجنسی میں جگہ کم پڑ گئی. انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ تہیہ کیا کہ ہمیں سول ہسپتال کی ایمرجنسی کو بڑا کرنا ہے. تو کچھ ڈونیشنز جمع کیے اور اس وقت وہ ایمرجنسی بڑی ہو گئی. اس کے بعد پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن غریب مریضوں کا دکھ شروع سے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیونکہ میرے والد ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ باری کو خدمت خلق کے لیے قبول کر لیں, اور شاید وہ یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں کبھی پیسے کی لالچ, کبھی یہ چیز نہیں آئی. حالانکہ وہ کارڈیک سرجن بنے اپنے پروفیشنل لائف میں, ہی از اے ٹرینڈ کارڈیک سرجن. اور کارڈیک سرجن اپنی پرائیویٹ کیسز میں ایک کیس کی فیس لاکھوں روپے میں چارج کرتے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر باری نے وہ راستہ چھوڑ کے جب وہ کارڈیک سرجن بن گئے تو سول ہاسپٹل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اسسٹنٹ پروفیسر آف کارڈیک سرجری. اس وقت سول ہسپتال میں کارڈیک سرجری کا وارڈ تھا ہی نہیں. ان کو کہا گیا کہ جی آپ بس عیاشی کریں, آپ کچھ بھی کام نہ کریں, آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ کے اسٹیبلش کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگین اس وقت انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی فرینڈز آف کارڈیک سرجری کے نام سے, اور کارڈیک سرجری سول ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. اور اب تک 10,000 سے زیادہ وہاں پہ کارڈیک سرجری فری آف کاسٹ آپریشنز ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جب سول اسپتال میں وہ کام کر رہے تھے, ان کو بیوروکریسی کے ساتھ بہت کام کرنا پڑا. جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی ان کے کام کرنے کے لیے بھی. تو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ عہد کیا کہ اللہ نے زندگی دی تو ہم انشاءاللہ ایک فری ہاسپٹل بنائیں گے. کارڈیک سرجری تو صرف کارڈیک سرجری وارڈ تھا نا, انہوں نے کہا فری آف کاسٹ ہاسپٹل بنائیں گے جو کہ گورنمنٹ جو فری پرائیویٹ ہوگا اور ہم اس کو خود اون کریں گے. ڈاکٹر باری کارڈیک سرجری کے لیے یہیں رکے, ان کے دوست پوسٹ گریجویشن کے لیے باہر چلے گئے, اور جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے, وچ واز آئی تھنک 2005 میں, کہ اب ہم ایک ہسپتال کی بنیاد رکھتے ہیں. تو مجھے چونکہ اس وقت یاد ہے کہ یہ صبح دوپہر شام یہ جایا کرتے تھے, پلاٹس دیکھا کرتے تھے کہ ہم نے ایک ہسپتال بنانا ہے. کورنگی کے ایریا میں 12 گز کے ایکڑ پہ ایک ہسپتال تھا اسلامک مشن کے نام سے. وہ بھی جن لوگوں نے کھولا تھا اس میں فری علاج وہ لوگ کر رہے تھے اور کرنا چاہتے تھے, لیکن ان سے چل نہیں رہا تھا. تو جو کچھ کامن ڈونرز تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں ان کی مینجمنٹ سے ملتے اور یہ ہسپتال آپ دونوں مل کے چلائیں, کیونکہ اتنا بڑا پلاٹ تو آپ کو کراچی میں کہیں مل نہیں رہا. تو ڈاکٹر باری نے اس وقت ایک فاؤنڈیشن بنائی رفیدہ فاؤنڈیشن کے نام سے, اور رفیدہ اسلامک ہسٹری کی پہلی نرس ہیں. جی. تو یہ اس مقصد سے رفیدہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی, اور انڈس ہاسپٹل جب ان کی اسلامک مشن ہاسپٹل کی مینجمنٹ سے ملے, اور دونوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ دونوں مل کے ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھیں گے انڈس ہسپتال کے نام سے, اور اس کو فری آف کاسٹ چلائیں گے. اور الحمدللہ پھر اس کا افتتاح ان لوگوں نے 2007 میں کیا, 150 بستروں پہ مشتمل 2007 میں یہ شروع ہوا.
ڈاکٹر باری بتاتے ہیں کہ 99.9% لوگوں نے اس وقت ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بنا تو رہے ہیں لیکن بہت جلد آپ کو پیسے لینے پڑیں گے کیونکہ آپ چلا نہیں سکیں گے فری آف کاسٹ. لیکن الحمدللہ آج 2022 میں اتنے سال انڈس کو ہو گئے اور انڈس اپنے مشن اور ویژن پہ برقرار ہے. ماشاء اللہ, واٹ این انسپائرنگ اسٹوری. اب ہم کچھ اور سوال کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرح باری اور بتائیں گی اور بھی کہ اس کے بعد کیا ان کو مشکلات آئیں یا کس طرح سے انہوں نے اور ان کی سروسز بڑھتی چلی گئیں. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.